دہشت گردوں کی جانب سے معصوم پاکستانیوں پر بے شمار حملے کیے گئے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور یہی کہا گیا تھا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں جا کر اس کا رزلٹ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ ہے بڑی تعداد میں فوجی جوانوں کی شہادت۔ ورنہ یہ سارے جو ہنگامے ہیں، یہ ساری جو جان لیوا قسم کے جو اٹیکس ہیں، وہ پورے پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ڈر ہے کہ پورے پاکستان میں نہ پھیل جائیں، اور اگر پورے پاکستان میں ایسا ہو گیا، خدا نہ خواستہ، ویسے تو ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جو نئی لہر دکھائی دے رہی ہے جس میں زیادہ تر افغانیوں کے ملوث ہونے کا بتایا جا رہا ہے۔ اپنے بیک یارڈ میں سانپ پالو گے تو وہ تمہیں کو ڈسیں گے۔ وہ بات کہی بھی بات جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ کر کے ثابت ہونے لگی ہے، اور یقیناً وہ سانپ ہمیں ڈسنے لگے ہیں، مگر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ طالبان کی گورنمنٹ بنی ہے کابل میں، وہ ایک نئی سپرٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر حملہ آور ہے۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، کہاں جا کر رکے گا اور کیسے جا کر رکے گا۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، یہ خدا نہ خواستہ مزید خراب نہ ہو۔ بی آئی خان پر حملہ کرنے والے دہشت گرد جدید اسلحے سے لیس تھے، ان کے پاس تھرمل اور نائٹ ویژن کیم بھی تھے۔ اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ پاکستانی آرمی کے پاس نائٹ ویژن ڈیوائس تو نہیں۔ افغان سٹیزنز واپس اپنی کنٹری کو چلے جائیں، اس بات کو لے کر بھی جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ کافی پاکستان سے ناراض اور اپسٹ تھی، اور یہی کہا گیا تھا کہ یقیناً کہیں نہ کہیں جا کر اس کا رزلٹ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ جو پہلے ہیلری کلنٹن نے کہا تھا کہ اپنے بیک یارڈ میں سانپ پالو گے تو وہ تمہیں کو ڈسیں گے، وہ بات کہی بھی بات جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ کر کے ثابت ہونے لگی ہے، اور یقیناً وہ سانپ ہمیں ڈسنے لگے ہیں، مگر ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ عام سٹیزنز تو یقیناً بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے اٹیکس اور اس قسم کے جو ٹیررسٹ یا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، وہ مین سٹیز تک بھی آ سکتے ہیں۔ اس چیز کو یقیناً روکنا ہوگا، اور کس طرح سے روکا جائے گا یہ تو خیر ہمارے جو ایجنسی کے لوگ ہیں اور ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو ایک سخت رویہ اختیار کرنا ہوگا، ان کو بہت سختی سے اس بات کو روکنا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی جیسے میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے کئی ڈیفنس ایکسپرٹس جو ہیں بھارت سے، وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو مار گرایا جائے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہونے چاہیے، نہ کسی قسم کی ڈیل ہونی چاہیے۔ لیکن ہمیشہ سے اسلامک کنٹری کر کے، بردرلی اسلامک کنٹری کر کے ایک چورن جو بیچا گیا پاکستان کی طرف سے، وہ چورن اس وقت پاکستان کا بک نہیں رہا، بلکہ اس چورن کی وجہ سے پاکستان کو صرف اور صرف پرابلمز ہی فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ یقیناً اس بات کو لے کر کہیں نہ کہیں بات چیت ضرور پاکستان کی فورسز میں ہو رہی ہوگی، مگر بات ساری یہ کہ ابھی تک کوئی بھی قسم کا آپریشن لانچ نہیں کیا گیا ہے، کوئی بھی ایسا خاص آپریشن جو پہلے کیے جاتے تھے، رد الفساد اور دوسرے، اس طرح کا کوئی آپریشن کا نام ہم نے نہیں سنا۔ پہلے بھی پاکستان میں کئی طرح کے اٹیکس اور کئی طرح کے اس قسم کی لوگوں کی جانیں لینے کی جو ہے وہ ہوتی تھی، کئی بار سوسائڈ بامرز ہوتے تھے اور کئی طرح کے نقصان کیے افغانستان کی طرف سے بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف پاکستان کے پی کے ایریا میں بلکہ پورے پاکستان میں ہی یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اس کے بعد ہی یہ طرح طرح کے جو آپریشنز پاکستان کی طرف سے کیے گئے، جس میں رد الفساد جسے میں کہہ رہی ہوں، اور اسی قسم کے دوسرے کئی آپریشنز جو ہے ان کو لانچ کیا گیا، تبھی یہ چیزیں رکی تھی اور تبھی یہ سب کچھ قابو میں آیا تھا۔ ایک بار پھر لگتا ہے پاکستان کی ایجنسیز کو، پاکستان کی فورسز کو اسی طرف جانا ہوگا، ورنہ یہ سارے جو ہنگامے ہیں، یہ ساری جو جان لیوا قسم کے جو اٹیکس ہیں، وہ پورے پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ڈر ہے کہ پورے پاکستان میں نہ پھیل جائیں، اور اگر پورے پاکستان میں ایسا ہو گیا، خدا نہ خواستہ، ویسے تو ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ جو ساتھ میں کنٹریز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی، اور یہ آگ جو ہے اور یہ تماشا جو ہے یہ آگے جو ہمارے ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور اگر ہو سکتا ہے ہمارے آرمی چیف جو امریکہ گئے ہوئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ہتھیار لینے کی اور کوئی فنڈ لینے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ دکھایا جائے گا کہ یہاں پر اس قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں، اور اس لیے
पाकिस्तान को पैसा चाहिए। पाकिस्तान को पैसा मिलेगा तभी इस किस्म के अटैक्स रोके जा सकेंगे, पाकिस्तान को हथियार मिलेंगे तभी इस किस्म के अटैक्स जो है उसको पाकिस्तान की फोर्सेस रोक पाएंगी। हो सकता है कि जो आर्मी चीफ का विजिट है अमेरिका का, उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी डिस्कस हो और कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाई जाए। कल होने वाला अटैक जो है वो काफी बड़ा था, ऐसा नहीं था कि इसको आप कोई छोटा मोटा अटैक के तौर पे नहीं ले सकते। एक काफी प्लान करके काफी बड़े स्केल पे ये अटैक किया गया था, नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है और यकीनन आर्मी चीफ को इस बात की मालूमात दे दी गई होगी, इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी होगी और वही इंफॉर्मेशन लेकर शायद वो अमेरिका में जिन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करेंगे उनके सामने सारी डिटेल्स भी रखी जाए और उसके बाद ही जाहिर है कि अमेरिका जो है हो सकता है पाकिस्तान को मजीद कुछ फंड्स जो है वो रिलीज कर दे, ये कहकर ले लिए जाएं कि जी हम इन लोगों को रोक रहे हैं, हम इन लोगों को खत्म कर रहे हैं, हम इस किस्म के अटैक्स को रोक रहे हैं, इस वजह से हमें पैसा चाहिए, जो कि यकीनन अमेरिका जो है वो प्रोवाइड करेगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हैंडल करने में, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को मैनेज करने में या उसको अपने हिसाब से चलाने में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत तो पड़ती ही रहती है और पड़ती ही रहेगी। फिलहाल पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री ऐसी नजर नहीं आती जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में या अफगानिस्तान को एक तरह से उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको मॉनिटर करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कंट्री इस वक्त अमेरिका के पास कोई और है नहीं। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करना था। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदामात के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस KPK और बलूचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनके दौरान 130 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज़्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं?